بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی یہ قسط بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے، کیونکہ جب میں یہ قسط لکھ رہا تھا تو مجھے اس میں بہت سے چیلنجنگ قسم کے سوالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ یہ قسط ہے ذوالقرنین کے دوسرے سفر کے بارے میں، کہ جو سورہ کہف کی 89 نمبر آیت سے شروع ہوتا ہے کہ ذوالقرنین پھر سے ایک راستے پر ہو لیا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کے مقام پر پہنچا اور دیکھا کہ وہ ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ہم نے کوئی حفاظت نہیں رکھی۔ ایسا ہی تھا اور ہمیں اس کا پورا علم تھا۔ ان 3 آیات سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ ذوالقرنین اب عین الحمیہ والی جگہ سے دور چلے گئے ہیں، وہ جگہ کے جس کے متعلق ہم نے پچھلی قسط میں ڈسکس کیا تھا، اور اب ایک ایسی جگہ پہنچے ہیں کہ جہاں سورج کسی عین الحمیہ میں گرنے کے بجائے مطلع الشمس سے نکل رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، اور اس جگہ کے پاس ذوالقرنین کو کوئی ایسے لوگ نظر آئے ہیں کہ جو سورج سے بچ نہیں پا رہے۔ سورج اور ان کے درمیان کوئی رکاوٹ یا کوئی پردہ نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بہت اہم بات بتاتے ہیں کہ ایسا ہی تھا اور ہمیں اس کے آس پاس کی ہر چیز کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہماری آج والی قسط میرے لیے شاید سب سے زیادہ چیلنجنگ قسط ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں کچھ سوالات بہت مشکل ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں ان سوالوں پر آؤں، پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ذوالقرنین کے اس دوسرے سفر کے متعلق اس وقت کون کون سی تھیوریز رائج ہیں، تاکہ جب میں آپ کو اپنی ایکسپلینیشن دوں تو آپ کو بات بہت آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے کہ یہ دوسرا سفر دراصل ہوا کدھر تھا۔ اور چونکہ قرآن پاک میں دوسرے سفر والی جگہ کو مطلع الشمس کہا گیا ہے، یعنی سورج طلوع ہونے کا مقام، اس لیے تھرو آؤٹ دی ایپیسوڈ اس جگہ کو میں مطلع الشمس کہہ کر ہی ریفر کروں گا۔ ذوالقرنین کے دوسرے سفر کے متعلق جو کانسیپٹ سب سے زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین دراصل مشرق کی طرف گئے تھے۔ ایسا ماننے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس سفر میں سورج نکلنے کی جگہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے وہ جس سمت میں گئے پریزیومیبلی وہ جگہ مشرق میں ہی ہوگی۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یا تو ذوالقرنین مکران کے ساحلوں تک آئے تھے، یا پھر چائنا اور تبت کے میدانوں تک گئے تھے، اور وہاں موجود قوم کے سورج سے بچ نہ پانے کی تاویل یہ لی جاتی ہے کہ شاید ان لوگوں کو چھتیں بنانا نہیں آتا تھا، اس لیے وہ لوگ سورج سے بچ نہیں پاتے تھے۔ اور آج سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اسی تھیوری کو اینالائز کروں گا۔ اب انسان ہو یا جانور، وہ فطری طور پر یہ بات جانتا ہے کہ سورج کی تپش یا دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کی چھاؤں یا غاروں کی پناہ لی جا سکتی ہے، بلکہ انسانوں کا قدیم ترین مسکن پہاڑی غاریں ہی ہیں، اور غاروں کا چھپنے کے لیے استعمال تو نیانڈرتھلز سے بھی پہلے کے زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ نیانڈرتھلز یعنی وہ مخلوق کہ جو انسان سے پہلے اس دنیا میں آباد تھی، اور حالانکہ وہ لوگ اس دنیا میں 4 لاکھ سال تک رہے، لیکن پھر بھی ذہانت میں صرف اتنے کہ 4 لاکھ سال میں بھی وہ لوگ نون کی آواز نکالنا نہ سیکھ سکے تھے۔ انسان کی ایک انتہائی بیسک شکل، اور حالانکہ وہ لوگ ہومو سیپینز یعنی ہماری نسبت بہت کم ذہانت رکھتے تھے، لیکن پھر بھی پناہ لینے، بارش سے بچنے، طوفان اور دھوپ سے بھاگنے، یا پھر جنگلی جانوروں سے بچنے کے لیے وہ لوگ غاروں ہی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یہ ہمیں اس طرح پتہ چلا کہ 8 لاکھ سال پرانی غاروں کی دیواروں پر بھی آگ سے اٹھنے والے دھوئیں کے ٹریسز موجود ہیں، جس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ کوئی ان غاروں میں آگ جلا کر سویا کرتا تھا، کوئی تھا جو ان غاروں میں پناہ لیا کرتا تھا۔ غاروں میں پناہ لینے سے تو جانور بھی واقف ہوتے ہیں، اور چاہے وہ مکران کے ساحل ہوں یا پھر تبت اور چائنا کے میدان، ہمارا پورے کا پورا ایسٹرن بورڈ ایسا نہیں ہے کہ
کہ وہاں آپ کو سورج سے بچنے کی کوئی جگہ نہ مل سکے۔ اس دنیا کا پورا مشرقی حصہ پہاڑوں، جنگلوں، غاروں اور چٹانوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس لیے ذوالقرنین کے دوسرے سفر کو ہم تبت یا مکران کی طرف ہونے کے کانسیپٹ کو فوراً اپنی لسٹ سے نکال سکتے ہیں۔ البتہ ایک تھیوری اور بھی ہے کہ جو اپنے اندر تھوڑا سا وزن رکھتی ہے، اور وہ یہ کہ ذوالقرنین کا دوسرا سفر دنیا کی ان جگہوں پر ہوا تھا کہ جہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا، اور اس قسط کے اس حصے کے اندر میں آپ کو انہی جگہوں کے متعلق بتانے والا ہوں۔ ہماری دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں دن اور رات کا کانسیپٹ باقی دنیا سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ ایسی جگہیں کہ جہاں پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی طرح 13 یا 14 گھنٹے کا دن اور 8 یا 10 گھنٹے کی رات نہیں ہوتی، بلکہ گرمیوں میں کچھ دن ایسے بھی آتے ہیں کہ وہاں سورج غروب ہی نہیں ہوتا۔ مثلاً کینیڈا کی یوکون ٹیریٹری، یا پھر آئس لینڈ کا کچھ حصہ، یا پھر ناروے، سویڈن اور ڈنمارک کے کچھ علاقے، یعنی وہ تمام ممالک کہ جو ہماری دنیا کے پولز کے قریب قریب واقع ہیں، وہاں دن اور رات کے کانسیپٹ بھی باقی دنیا کی نسبت تھوڑے مختلف ہوتے ہیں۔ میں آپ کو روس کے ایک شہر کے متعلق بتاتا ہوں۔ یہ شہر آج بھی آباد ہے، اور اس وقت بھی وہاں 2,70,000 لوگ رہ رہے ہیں، اور میں ذاتی طور پر بھی اس شہر سے ایک تعلق رکھتا ہوں۔ اس شہر کا نام ہے مرمانسک، اور مرمانسک میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہاں 63 دن کے لیے سورج کبھی غروب ہی نہیں ہوتا، حتیٰ کہ آدھی رات کو بھی وہاں سورج نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی حیران کن اور بہت ہی خوبصورت فینومینا ہے، جسے مڈ نائٹ سن یعنی آدھی رات کا سورج کہتے ہیں، یا پھر وائٹ نائٹس یعنی سفید راتیں۔ اس دوران مرمانس کے لوگ سونے کے ٹائم کھڑکیوں پر بلیک بن بیگز چڑھا دیتے ہیں تاکہ سورج کی روشنی گھروں کے اندر نہ آئے۔ اس کے علاوہ ہماری دنیا میں ہی کچھ علاقے ایسے بھی ہیں کہ جہاں سال میں صرف ایک مرتبہ سورج نکلتا ہے اور صرف ایک مرتبہ سورج غروب ہوتا ہے، اور وہ ہے ناروے کا ایک علاقہ سوالبارڈ، اور ہماری دنیا کے دونوں پولز یعنی نارتھ پول اور ساؤتھ پول۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ پولز کے متعلق آپ سب نے اسکول میں کچھ نہ کچھ ضرور پڑھ رکھا ہوگا۔ 6 مہینے لمبا ایک دن اور 6 مہینے لمبی ایک رات۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ ذوالقرنین انہی جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر گئے ہوں گے؟ نہیں، ایسا ہونا مشکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ ذوالقرنین سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچے تھے، اور یہ تمام علاقے جن کے نام ابھی میں نے آپ کو بتائے، یہ یا تو ہماری دنیا کے شمال میں ہے یا پھر بالکل جنوب میں۔ ان میں سے کوئی علاقہ بھی مشرق کی طرف نہیں ہے، اور نہ ہی ان میں سے کوئی جگہ سورج نکلنے کی تعریف پر پورا اترتی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ میں نے اس سیریز کی ریسرچ کے دوران ان تمام علاقوں کے نقشے نکال کر ان کی ٹپوگرافی کو بھی اسٹڈی کیا تھا، یعنی ان علاقوں کی زمین کے فزیکل فیچرز کو، کہ ان علاقوں میں کہاں پہاڑ ہیں اور کہاں میدان، کہاں غاریں ہیں اور کہاں دریا۔ اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان سبھی علاقوں میں کہ جن کے نام ابھی میں نے آپ کو بتائے، نہ صرف سورج سے بچنے کے لیے سب کچھ موجود ہے، یعنی درخت بھی اور جنگل بھی، غاریں بھی اور دریا بھی، بلکہ یہاں ایسے ایسے پہاڑ بھی ہیں کہ جو شاید ہم نے کبھی پوری زندگی میں بھی نہ دیکھے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کچھ لوگ ایک امریکن سٹیٹ الاسکا کے متعلق یہ سوچتے ہیں کہ شاید ذوالقرنین وہاں گئے ہوں گے، اور وہ لوگ ایسا اس لیے سوچتے ہیں کہ الاسکا کے کچھ علاقوں میں بھی 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات رہتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ امریکہ میں ٹوٹل 20,000 پہاڑ ہیں، کہ جن میں سے 17,000 پہاڑ صرف الاسکا میں ہی ہیں؟ جنگلوں، غاروں اور گھاٹیوں سے بھرے پڑے پہاڑ، جبکہ قرآن ہمیں صاف صاف بتا رہا ہے کہ مطلع شمس والے لوگ سورج سے بچ سکتے ہی نہیں تھے۔
میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس قسط کی تیاری کے لیے میں نے اپنے سامنے بہت چیلنجنگ سوالات کھڑے کیے تھے، اپنی ذہانت کو اس کی لمٹس تک پش کیا تھا، اور انہی چیلنجنگ سوالات میں سے ایک سوال تھا اس تھیوری کے متعلق کہ جو اس وقت سب سے زیادہ وزن رکھنے والی تھیوری سمجھی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ ذوالقرنین دنیا کے اس حصے میں گئے تھے کہ جو سب سے زیادہ آئسولیٹڈ، سب سے زیادہ دور حصہ ہے، اور وہ حصہ ہے ہمارا ساؤتھ پول، بر اعظم انٹارکٹیکا۔ آج سے صرف 200 سال پہلے دریافت ہونے والی اور 1.5 کروڑ اسکوائر کلومیٹر پر پھیلی ایک جمی ہوئی دنیا، جہاں سردی کا یہ حال ہوتا ہے کہ دن کے وقت -70 اور رات کے وقت ٹمپریچر -80 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ وہ بر اعظم کہ جہاں دنیا کی سب سے زیادہ تیز رفتار ہوائیں یعنی کیٹابیٹک ونڈز چلتی ہیں۔ ایک ایسا بر اعظم کہ جہاں سوائے پینگوئنز یا پھر لیپرڈ سیل کے کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا، جہاں اس وقت صرف 1000 لوگ رہ رہے ہیں، اور وہ بھی انتہائی مہنگے میک شفٹ گھروں میں کہ جنہیں اس خونخوار ٹھنڈک سے بچانے کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا جاتا ہے، ورنہ انٹارکٹیکا سیکنڈز کے اندر ان لوگوں کو موت کی نیند سلا دے۔ اور یہ لوگ بھی کوئی عام لوگ نہیں، بلکہ انٹارکٹیکا پر سائنٹیفک ریسرچ کرنے والے سائنسدان ہوتے ہیں کہ جو وہاں زیادہ سے زیادہ 1 سال گزارنے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ انٹارکٹیکا بہت لیٹ دریافت ہوا تھا، کیونکہ اسے دریافت کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ برف جیسی ٹھنڈی اور تیز ہوائیں، ٹھاٹھیں مارتی برفیلی سمندری لہریں، اور ان میں کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد ہی انٹارکٹیکا تک پہنچنا ممکن ہوتا تھا، اور پھر بھی اگر کوئی وہاں پہنچ جائے تو بدترین ٹھنڈک کی وجہ سے وہاں رہنا اس کے لیے ناممکن ہوتا تھا۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ انٹارکٹیکا آج بھی دنیا کے سب سے کم ایکسپلور کیے گئے علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے، اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کا ماننا ہے کہ انٹارکٹیکا وہ جگہ ہو سکتی ہے کہ جہاں ذوالقرنین اپنے دوسرے سفر میں پہنچے تھے۔ اب یہاں ایک بات بڑی دلچسپ ہے، اور وہ یہ کہ اگر سورج نکلنے والی جگہ کی بات کو 1 سیکنڈ کے لیے اگنور کر کے دیکھا جائے تو انٹارکٹیکا واقعی ذوالقرنین کے دوسرے سفر والی جگہ بن سکتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ انٹارکٹیکا کا 44% حصہ صرف اور صرف آئس شیلوز سے بنا ہوا ہے، یعنی برف کی وہ موٹی موٹی شیٹس کہ جو سمندر کے اوپر تیر رہی ہیں، اور یہ وہ آئس شیٹس ہو سکتی ہیں کہ جن پر کھڑا ہوا انسان سورج سے شاید بچ نہ سکے، کیونکہ ان آئس شیٹس کے اوپر نہ تو کوئی درخت ہے اور نہ ہی کوئی غار، نہ ہی یہاں کوئی گھر بنایا جا سکتا ہے، اور نہ ہی یہاں سورج سے بچنے کے لیے کوئی دیوار کھڑی کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی کسی دیوار کے اوپر کوئی چھت۔ انٹارکٹیکا کی یہ آئس شیٹس ذوالقرنین کے دوسرے سفر کے لیے ایک آئیڈیل جگہ ہو سکتی تھی، اور یہ ایک ایسا چیلنجنگ سوال تھا کہ جس کا جواب پانے کے لیے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، حتیٰ کہ مجھے اس کا جواب مل ہی گیا۔ صرف اور صرف ایک وجہ ایسی ہے کہ جو انٹارکٹیکا والی تھیوری کو بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہے، اور وہ وجہ ہے انٹارکٹیکا کا نقشہ۔ اس جمی ہوئی دنیا کو بالکل اس کے سینٹر سے کاٹتا ہوا ایک ایسا پہاڑی سلسلہ گزر رہا ہے کہ جسے ٹرانس انٹارکٹک ماؤنٹین رینج کہتے ہیں۔ ایک ایسا پہاڑی سلسلہ کہ جو پورے کے پورے انٹارکٹیکا سے گزر رہا ہے، 3500 کلومیٹر لمبی ماؤنٹین رینج کے جن میں سورج سے بچنے کے لیے بے پناہ غاریں موجود ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹے چھوٹے پہاڑ نہیں، بلکہ ان کے سائز کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ سب سے اونچا پہاڑ 4.5 کلومیٹر اونچا ماؤنٹ کرک پیٹرک ہے، کہ جس میں سورج سے بچنے کے لیے درجنوں غاریں قدرتی طور پر موجود ہیں۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس قسط کی تیاری کے لیے میں نے اپنی ذہانت کو اس کی لمٹس تک پش کیا تھا،
اور خود سے ایک سوال کیا تھا کہ کیا معلوم کہ جب ذوالقرنین یہاں آئے ہوں تو ابھی یہ پہاڑ بنے ہی نہ ہوں، کیونکہ پہاڑ تو بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں۔ یہ بات آپ سب جانتے ہیں کہ پہاڑ کئی طرح سے بنتے ہیں، زلزلے آنے سے یا پھر زمین کی پلیٹس کے آپس میں ٹکرا جانے سے زمین اوپر اٹھ جاتی ہے اور زمین کے اندر سے پہاڑ نکل آتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ٹرانس انٹارکٹک ماؤنٹن رینج ذوالقرنین کے وہاں جانے کے بعد بنی ہو۔ میں نے ان پہاڑوں کی اورولوجی کو بہت بہت دھیان سے اسٹڈی کیا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانس انٹارکٹک پہاڑ کب بنے تھے؟ تب کہ جب ہماری دنیا پر ابھی ڈائنوسورز سٹل راج کر رہے تھے، یعنی آج سے 6.5 کروڑ سال پہلے، اور تب کہ جب انسان کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، جس کا مطلب ہے کہ کروڑوں سال سے انٹارکٹیکا میں سورج سے بچنے کے لیے غار اور پہاڑ ڈیفینیٹلی موجود رہے ہیں۔ اور یہ وہ تمام وجوہات ہیں کہ جنہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ ذوالقرنین کا دوسرا سفر بھی شاید اس دنیا کا نہیں تھا، کیونکہ اس دنیا میں ایسے فیچرز ہیں ہی نہیں کہ جہاں آپ سورج سے بچ نہ سکو۔ اور اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ میری اس تھیوری کو بہت زیادہ سپورٹ کرنے والی ہے۔ یہ بات تقریباً سبھی کلاسیکل یا فرسٹ جنریشن مسلم اسکالرز نے کی ہے۔ یہ بات قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، سلمہ رحمۃ اللہ علیہ اور حسن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے۔ یہی بات قرآن پاک کی اولین تفاسیر میں سے تفسیر کرنے والے 9ویں صدی کے ایک اسکالر ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی ہے۔ اور اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو بہت غور سے سنیں۔ ان تمام حضرات کے مطابق ذوالقرنین نے جب اپنا دوسرا سفر شروع کیا اور وہ سورج نکلنے کی جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ آباد ہیں، لیکن ایسے کہ جیسے کوئی نیم وحشی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ 13ویں صدی کے ایک بہت بڑے اسکالر ظہیر الدین عوفی نے بھی اپنی کتاب لباب الالباب میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کے چہرے کتوں کی طرح تھے، ان کے دانت بھی کتوں کی طرح نوکیلے تھے، ان کی زیادہ تر خوراک مچھلی تھی، اور اگر ان کا کوئی مر جاتا تو وہ اسے بھی کھا لیا کرتے تھے۔ لبابہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ کپڑے کے استعمال سے تقریباً ناواقف تھے اور صرف اتنا ہی کپڑا پہننا جانتے تھے کہ جس سے ان کا سطر ڈھک جائے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ سورج کے نکلنے پر زمین کی غاروں اور پانی کے اندر چلے جایا کرتے تھے، اور سورج غروب ہونے پر خوراک کی تلاش میں پانی سے باہر نکل آتے تھے اور جانوروں کی طرح ادھر ادھر پھیل جایا کرتے تھے، اور ان لوگوں کی جلد سرخ رنگ کی تھی۔ پھر ذوالقرنین نے وہاں ہڈیوں کا ایک چمکیلا ڈھیر بھی دیکھا اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ ہڈیاں کس کی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ سے پہلے یہاں کچھ لوگ آئے تھے کہ جو سورج کے نکلنے کے وقت تک یہیں رکے رہے تھے، جس سے ان کی موت واقع ہو گئی، اور یہ ہڈیاں انہی لوگوں کی ہیں۔ اور یہ بات سنتے ہی ذوالقرنین وہاں سے واپس ہو لیے۔ یہ تمام باتیں بہت اہم تھیں، اور بالخصوص یہ بات کہ ان لوگوں کی جلد کا رنگ سرخ تھا۔ یہ بات آگے چل کر بہت زیادہ اہم ہو جانی ہے، اور ابھی میں اس پر دوبارہ واپس آؤں گا۔ پھر جتنے بھی اصحاب کے نام میں نے آپ کو بتائے، یہ کوئی آج کل کے علماء نہیں تھے کہ جن کی باتوں کو ہم نئی نئی تھیوریز کہیں، بلکہ یہ تمام لوگ فرسٹ جنریشن مسلم اسکالرز تھے، کلاسیکل علماء تھے۔ اور ابھی جب میں ذوالقرنین کے دوسرے سفر کو ایکسپلین کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ کیسے ان اسکالرز کی کہی ہوئی ایک ایک بات فٹ بیٹھ رہی ہے، کہ وہ لوگ کون تھے، وہ جگہ کون سی تھی، کیوں ان کے دانت کتوں کی طرح نوکیلے تھے اور چہرے کتوں کی طرح لمبے تھے، کیوں وہ لوگ مچھلی اور اپنے مردار کو ہی کھا جایا کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کی جلد کا رنگ سرخ کیوں تھا۔ میں ایک مرتبہ پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جلد سرخ ہونے والی بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ بائی دا ویز میرا آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ تمام خصوصیات کیا آپ کو اس دنیا کے کسی مخلوق یا کسی قوم کی نظر آ رہی ہیں؟ امریکہ سے لے کر جاپان تک
اس وقت دنیا میں 223 نیشنلٹیز ہیں، جن میں سے زیادہ تر کو آپ نے ٹی وی میں دیکھ رکھا ہوگا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی کسی ایسی نیشنلٹی کو دیکھا ہے کہ جن کے چہرے کتوں کی طرح ہوں، جن کے دانت کتوں کی طرح ہوں، جو صرف اتنا کپڑا پہنتے ہوں کہ اس سے سطر ڈھک جائے، جن کی جلد کا رنگ سرخ ہو؟ ان تمام سوالوں کا جواب اس آیت کے صرف ایک لفظ میں چھپا ہے، مطلع الشمس کے لفظ میں۔ اور ایک مرتبہ آپ کو اس لفظ کی سمجھ آ گئی تو ذوالقرنین کے دوسرے سفر کی ایک ایک بات پوری طرح سے کھل کر آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ مطلع الشمس کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتی ہے یہ سورج کے نکلنے کی جگہ؟ سورج کیا ہوتا ہے؟ سورج ایک ستارہ ہے۔ انفیکٹ ہر ستارہ ایک سورج ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ یوں سمجھ لیں کہ ستارے وہ سورج ہیں کہ جو ہم سے بہت دور ہیں، اور سورج وہ ستارہ ہے کہ جو ہم سے بہت قریب ہے۔ ہاں، ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو سمجھا دوں۔ میں نے کمنٹس میں کسی کو سوال کرتے دیکھا تھا کہ اگر سورج ایک ستارہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے شمس اور باقیوں کو نجوم کیوں کہا ہے؟ شمس اس ستارے کا نام ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں ایک ستارے کو الشعراء کا نام بھی دیا ہے۔ شاید آپ کو یاد بھی ہوگا کہ 1 یا 1.5 ماہ پہلے میں نے الشعراء پر ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کا قرآن پاک میں ذکر کیوں کیا ہے۔ بہرحال ٹاپک پر واپس آتے ہیں کہ سورج ایک ستارہ ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی قسط کے اندر میں نے بلیک ہول کے متعلق بتایا تھا کہ جہاں پورے کے پورے سورج ڈوب جاتے ہیں، اور یہ کہ ذوالقرنین کا پہلا سفر کسی ایسی جگہ ہوا تھا کہ جہاں کوئی سورج اس کالے کیچڑ، اس کالے افریت میں ڈوب رہا تھا۔ لیکن ہماری کائنات میں کچھ جگہیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو کھا جانے کے بجائے پیدا کرتی ہیں، اب چاہے کہ وہ پورے کے پورے سورج ہی کیوں نہ ہو۔ اور ایسی ہی جگہوں میں سے ایک جگہ کا نام ہے نیبیولا، مختلف گیسز کے روشن اور چمکدار بادل، وہ جگہ کہ جہاں سورج اور سورج جیسے لاکھوں دوسرے سورج بھی پیدا ہوتے ہیں، طلوع ہوتے ہیں۔ ایسے ہی کسی نیبیولا میں کبھی ہمارا سورج بھی پیدا ہوا تھا، اور یہ ہوتا ہے مطلع الشمس، وہ جگہ کہ جہاں سورج چمکنا شروع کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس بے مثال کاریگری کا آغاز ہوتا ہے خلا میں موجود گیس کے بادلوں کے ایک جگہ پر اکٹھا ہو جانے کی وجہ سے۔ میں حیران ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم معجزے پر کہ کیسے ان نیبیولاز کے اندر ہائیڈروجن، ہیلیم اور دوسری گیسز کے بادل اکٹھے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے ان بادلوں میں جہنم کی طرح گرم تھرمو نیوکلیئر فیوژن شروع ہوتا ہے کہ جس سے یہ بادل جل اٹھتے ہیں اور ایک سورج پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سورج کی پیدائش کے وقت کچھ باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ انفارمیشن بہت غور سے سنیں۔ جب کوئی سورج پیدا ہوتا ہے، جب وہ جلنا شروع کرتا ہے، جب وہ چمکنا شروع کرتا ہے، تو اس وقت وہ 1.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ پر جل رہا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ہر وقت فیوژن کا عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ فیوژن ہی سورج کی طاقت کا راز ہوتا ہے، اور اس فیوژن سے ہر وقت بے پناہ انرجی نکل رہی ہوتی ہے۔ اور اسی انرجی میں سے ایک انرجی کا نام ہے ریڈییشن، اور ریڈییشن وہ شے ہے کہ جس میں ذوالقرنین کے دوسرے سفر کا راز پوشیدہ ہے۔ مطلع الشمس کے قریب رہنے والے لوگ اپنے سورج کے بھیانک ریڈییشن کو فیس کر رہے تھے۔ مطلع الشمس کسی نیبیولا کے قریب آباد کوئی سیارہ تھا، ایک ایسا سیارہ جس کے قریب پیدا ہونے والا سورج اسے بھیانک قسم کے ریڈییشن سے بمبارڈ کر رہا تھا، اور یہ وہ کنڈیشن تھی کہ جس سے وہ لوگ بچ نہیں پا رہے تھے۔ اور تھوڑا توجہ سے سنیے گا کیونکہ ابھی یہ بات اور بھی زیادہ دلچسپ ہو جانی ہے۔ ان لوگوں کا سورج وہی کام کر رہا تھا کہ جو تمام سورج کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا اپنا سورج بھی ریڈییشن پیدا کرتا ہے، لیکن ہم اس ریڈییشن سے بچ جاتے ہیں۔ اور وہ کیسے؟
میں حیران ہوں اس ذات کی کاریگری پر کہ کیسے اس نے ہماری دنیا کے گرد ایک طرح کا کپڑا لپیٹ دیا، ایک پروٹیکٹیو لیئر، ایک ایسی لیئر کہ جس کا نام میں نے اور آپ نے، ہم سب نے اپنے بچپن سے سن رکھا ہے، دی اوزون لیئر۔ ہماری یہ لیئر سورج کا 77% ریڈیشن ہم تک پہنچنے سے پہلے ہی اسے روک دیتی ہے۔ اور میں کسی عام ریڈیشن کی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں بات کر رہا ہوں الٹرا وائلٹ ریڈیشن کی، کہ جو عام گرمی سے زیادہ گرم ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر یہ ریڈیشن ہم تک پہنچ جائے تو؟ اس وقت ریڈیشن کے اثرات کے متعلق سائنس کا پورا ایک ایریا آف اسٹڈی ہے کہ جسے ریڈیو بائیولوجی کہتے ہیں، یعنی ریڈیشن کے زندگی پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں، اس بات کی اسٹڈی۔ اور اس وقت اس فیلڈ میں سب سے زیادہ کام جرمنی کے ایک انسٹیٹیوٹ RWTH آخن یونیورسٹی نے کیا ہے۔ اس یونیورسٹی نے ریڈیشن کے اثرات کا سب سے بڑا ڈیٹا بیس بنایا ہے، جس میں 6,500 آرٹیکلز اور 6,500 سمریز ہیں، جو صرف اس بارے میں بات کرتی ہیں کہ اگر سورج کا ریڈیشن ہم تک پہنچ جائے تو ہماری زندگی کیسی ہوتی۔ میں اس ڈیٹا بیس کے جتنے آرٹیکلز پڑھ سکتا تھا انہیں پڑھا، اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر سورج کا ریڈیشن ہم تک پہنچ جائے تو 3 چیزیں ہوں گی: جینیٹک ڈیمیج، جینیٹک میوٹیشن اور کینسر۔ بدترین قسم کے ریڈیشن سے ہمارے جسم میوٹیٹ ہو جاتے، ہماری شکلیں میوٹیٹ ہو کر جانوروں یا عفریتوں جیسی ہو جاتی، ہمارے دانت میوٹیٹ ہو جاتے، سن برنز کی وجہ سے ہماری جلد کا رنگ سرخ ہو جاتا، اور ہم لوگ سورج سے بچنے کے لیے پانیوں اور زمین کے اندر موجود غاروں میں جگہ تلاش کرتے مارے مارے پھرتے۔ بے انتہا گرمی کی وجہ سے ہماری دنیا کے اوپر کچھ بھی نہ اگتا، اور ہماری خوراک صرف وہ چیزیں رہ جاتی کہ جو پانیوں کے اندر اگتی ہیں۔ خوراک کا اس قدر فقدان ہوتا کہ ہم لوگ کینیبلزم کی طرف بھی جا سکتے تھے، یعنی اپنے ہی مرداروں کو کھا لینے کی عادت۔ بالکل ویسے ہی جیسے ذوالقرنین نے مطلع شمس کے قریب رہنے والے لوگوں کو دیکھا تھا۔ اگر ہم بھی اس ریڈیشن کی زد میں آ جائیں تو ہم بھی جل بن کر بسم ہو جائیں گے، اور ہماری صرف چمکیلی ہڈیاں ہی بچیں گی، جیسی چمکیلی ہڈیوں کا ڈھیر ذوالقرنین نے اس سیارے پر دیکھا تھا۔ اور جو ہی ذوالقرنین کو اس بات کی ریئلائزیشن ہوئی کہ وہ سورج نکلنے پہ اس کے ریڈیشن کو بلاک نہیں کر پائیں گے، اسے روک نہیں پائیں گے، تو وہ فوراً وہاں سے چل دیے۔ اور اسی لیے 91 نمبر آیت میں ہے کہ ایسا ہی ہوا، اور ہمیں اس کی ہر خبر کا علم تھا۔ ہمیں پتہ تھا کہ ذوالقرنین کی صلاحیتیں اور اس کے ریسورسز کہاں کہاں تک ہیں۔ ہمیں پتہ تھا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں۔ ہمیں ان کی تمام باتوں کا علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بہت پاورفل امیجنیشن سے نوازا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب میں یہ قسط رائٹ کر رہا تھا، اسے لکھ رہا تھا، تو اس کا ایک ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا کہ کیسے ذوالقرنین ایک بنجر اور ویران قسم کی دنیا میں رات کے وقت اپیئر ہوئے ہوں گے، کہ جہاں وحشی جانوروں اور کتوں جیسی شکل کی کوئی مخلوق گھوم رہی ہوگی، پانیوں سے منہ نکال کر 2 سینگوں والے اس شخص کو اپیئر ہوتے دیکھ رہی ہوگی، اور کیسے جو ہی ذوالقرنین کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ سورج نکلنے میں تھوڑا سا وقت ہی باقی بچا ہے اور وہ اس سیارے پر بدترین قسم کا ریڈیشن برسانے والا ہے، تو کیسے انہوں نے فوراً واپس جانے کی تیاری پکڑی ہوگی۔ ان مناظر کو امیجن کرنا ہی اٹس امیزنگ، جسٹ امیزنگ۔ خیر، ٹاپک پر واپس آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے وہ لوگ اپنے نئے نئے پیدا ہوئے سورج، اپنے نئے نئے طلوع ہوئے سورج کے بدترین ریڈیشن کا شکار ہوئے پڑے تھے، اور ایسا کیوں؟ 90 نمبر آیت میں اس کی صاف صاف وجہ بتائی گئی ہے کہ لم نجعل لهم من دونها سترا، کہ ہم نے سورج اور ان کے درمیان
کوئی حفاظت بنائی ہی نہیں تھی۔ ان لوگوں کی دنیا میں اوزون لیئر نام کی کوئی شے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ اس پوائنٹ پر میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خاص لفظ استعمال کیا ہے، سترہ۔ اس لفظ کا مطلب آپ ان میں سے کچھ بھی کر سکتے ہیں، بچاؤ، اوٹ، شیلٹر، حفاظت کرنے والی کوئی چیز، لیکن اس لفظ کا ایک بہت ہی خاص مطلب اور بھی ہے، اور وہ ہے پردہ۔ ابھی میں نے آپ کو اوزون لیئر کے متعلق بتایا کہ جو سورج کے ریڈیشن سے ہماری حفاظت کرتی ہے، لیکن اوزون کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے کہ جو ہمارے اور اس ریڈیشن کے درمیان ایک طرح کے پردے کا کام کرتی ہے، اور وہ ہے زمین کی میگنیٹک فیلڈ۔ بہت زیادہ ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں جائے بغیر میں آپ کو سادہ ترین الفاظ میں بتا دیتا ہوں کہ ہماری زمین کے اندر پگھلا ہوا لوہا چاروں طرف گھوم رہا ہے، اور اس کے گھومنے کی وجہ سے ہماری زمین کے گرد ایک طرح کا حصار بن جاتا ہے کہ جو ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن یہ حصار ایک پردے کی طرح ہماری زمین کی حفاظت کر رہا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام سورجوں کی طرح ہمارے سورج کے اندر بھی ہر وقت انتہائی پاورفل فیوژن ہوتا رہتا ہے، اور اس فیوژن کی وجہ سے کبھی کبھار ہمارا سورج انتہائی خطرناک انرجی کی ویوز نکالتا ہے، لہریں نکالتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ان لہروں نے مریخ یعنی مارس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ مارس بھی کسی زمانے میں ہماری دنیا جیسا ہی ایک سیارہ ہوا کرتا تھا۔ کسی وقت میں مارس پر بھی پانی ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے پاس میگنیٹک فیلڈ کا پردہ نہیں تھا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ سورج کی ان بھیانک لہروں نے مارس کی اوزون لیئر کو ادھیڑ کر رکھ دیا تھا، اور یہ وہ وجہ ہے کہ آج تک مارس پر دوبارہ کبھی کچھ اگ ہی نہ سکا۔ سورج کی یہ لہریں جب نکلتی ہیں تو صرف اور صرف 2 دن کے اندر ہماری دنیا تک پہنچ جاتی ہیں، لیکن ہماری میگنیٹک فیلڈ، ہمارا یہ پردہ، ہمارا یہ سترہ انسین حد تک پاورفل ہے، اتنا پاورفل کہ یہ سورج کی لہروں سے بھی ٹکر لے لیتا ہے اور ہمیں مارس بننے سے بچا لیتا ہے، ہمیں ان لوگوں جیسا بننے سے بچا لیتا ہے کہ جو دن کو چھپ کر پانیوں کے اندر چلے جاتے تھے، اور جن کی دنیا کے گرد کوئی سترہ نہیں تھا، کوئی حفاظت نہیں تھی۔ ہمیں وہ لوگ بننے سے بچا لیتا ہے کہ جو لوگ سورج سے بچ نہیں پا رہے تھے۔ اس قسط کو مکمل کرنے اور ذوالقرنین کے تیسرے سفر کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ سوال 4 صورتوں میں ہے۔ سورہ ابراہیم، کون ہے وہ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو ایک بہترین ڈیزائن کے ساتھ پیدا کیا؟ سورہ فاطر، کون ہے وہ کہ جو آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ ٹل نہ جائیں؟ الذاریات، کون ہے وہ کہ جس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا اور کہ جو بہت ہی خوبصورت بنانے والا ہے؟ التغابن، کون ہے وہ کہ جس نے زمین کو انتہائی بیلنس کے ساتھ بنایا اور تمہاری صورتیں بھی بہت اچھی بنائیں، اور تم سب نے واپس اسی کی طرف ہی تو جانا ہے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس سوال کا جواب مانگیے گا، اور جو نام آپ کا دل آپ کو بتائے اس نام سے میرے لیے دعا بھی مانگ لیجئے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی قسط پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اب میں آپ کو لے کر چلنے والا ہوں اس تیسرے سفر پر کہ جہاں ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کی دیوار بنائی تھی، اور وہ دیوار میں اب آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔